بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 5 مطالعہ پاکستان جماعت نہم صفحہ نمبر 8 پر آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے ہندوستان میں مسلمانوں کی معاشی محرومی۔ ہم اس عنوان کو بیان کرنے سے پہلے ہندوستان میں مسلمانوں کی معاشی صورتحال اس سے پہلے کیا رہی، مسلمان ہندوستان میں کتنے خوشحال تھے، اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے۔ اس کے بعد پھر ان کی معاشی محرومی کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہندوستان پر مسلمانوں نے تقریباً 800 سال حکومت کی۔ مسلمانوں کے دور حکومت میں ہندوستان معاشی طور پر ایک مستحکم ملک تھا۔ دنیا کے کونے کونے سے لوگ تجارت کرنے ہندوستان آیا کرتے تھے۔ یورپی اقوام کا ہندوستان میں آنا بھی اسی سلسلے کا حصہ تھا۔ یورپی اقوام نے ہندوستانی معیشت سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ یہاں کی حکومت اور عوام کی انہیں بھرپور مدد حاصل رہی۔ یہ تھا ہندوستانی عوام اور حکومت کا رویہ یورپی اقوام کے ساتھ، جبکہ یورپی اقوام کی سوچ کیسے تھی اس کو بھی آپ کے سامنے بیان کرتی۔ یورپی اقوام نیت کے اعتبار سے ٹھیک نہ تھی۔ یورپی اقوام نے سازشوں کے ذریعے ہندوستانی حکومت کی حالت خراب کرتے ہوئے یہاں اپنی حکومت قائم کر لی۔ حکومت قائم کرنے کے بعد انہوں نے سب سے پہلے مسلمانوں کو معاشی طور پر کمزور اور بدحال کرنے کے لیے جو اقدامات یا جو منصوبے بنائے وہ درج ذیل ہیں۔ اب ہم ان منصوبوں کی طرف آتی ہیں، چونکہ جب انگریزوں نے، جو کہ یورپی اقوام کا حصہ تھے، انہوں نے جب ہندوستان پر حکومت قائم کی اور یہاں کی عوام کو تنگ کیا، معاشی طور پر ان کو نقصان پہنچایا، ان کی حالت ابتر ہوتی چلی گئی، تو رد عمل میں انہوں نے ان کے خلاف جنگ آزادی کی صورت میں جنگ لڑی۔ وہ جنگ بدقسمتی سے ہندوستانی اقوام ہار گئی۔ اس کے بعد کیا صورتحال سامنے آئی، آج کے سبق میں وہ ساری باتیں ہم بیان کریں گے۔ تو 1857 کی جنگ کے بعد مسلمانان ہند کی حالت، 1857 کی جنگ آزادی ختم ہوئی تو مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ اگرچہ ہندوؤں نے اس جنگ میں مسلمانوں کا ساتھ دیا تھا، لیکن وہ مسلمانوں کو تمام کارروائیوں کا ذمہ دار قرار دے کر خود بری و ذمہ ہو گئے۔ مسلمان قوم زیر عتاب آ گئی۔ اگلا جو پوائنٹ ہے معاشی محرومی کے حوالے سے، وہ مسلم تعصب اور دشمنی پر کی بنیاد پر انگریزوں کے ملازمت کے حوالے سے اقدامات۔ انگریزوں نے تعصب اور مسلم دشمنی کے جذبے کے تحت مسلمانوں کو سرکاری ملازمتوں خصوصاً افواج سے نکال دیا، ان پر سرکاری ملازمت کے دروازے بند کر دیے۔ مسلمان اپنی قابلیت اور استحقاق کے باوجود کم تر اہلیت کے ہندوؤں کے مقابلے میں ملازمت سے محروم کیے جاتے تھے۔ اگلا پوائنٹ معاشی محرومی کے حوالے سے، مسلمانوں کی جائیدادوں سے محرومی۔ اکثر مسلمانوں کی جاگیریں بھی چھن گئیں، ان کی جائیدادیں ضبط کر لی گئیں اور بعض مسلمان کسانوں کو زمینوں سے بے دخل کر دیا گیا۔ ان کی جاگیریں اور زمینیں غیر مسلموں کو بطور انعام دے دی گئیں۔ مسلمان مالک کے بجائے مزارع بن گئے۔ تو یہ ایک معاشی طور پر ایک نقصان تھا زمینوں کے حوالے سے جو مسلمانوں کو پہنچایا گیا۔ کاروبار کے حوالے سے مسلمانوں کی پریشانیاں۔ برطانیہ میں صنعتی انقلاب کے نتیجے میں وہاں عمدہ اور سستا مال تیار ہونے لگا جو ہندوستان میں درآمد کیا جاتا تھا۔ اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ہندوستان کی دوسری اقوام کے ساتھ مسلمانوں کی گھریلو صنعت
جس کی پیداواری ذرائع ترقی یافتہ نہ تھے، تباہ ہو گئے۔ برطانوی صنعت میں انقلاب۔ برطانوی صنعت میں انقلاب کے ہندوستانی صنعت پر اثرات۔ برطانیہ کی صنعتی اشیاء تو ہندوستان میں آ سکتی تھیں، لیکن ہندوستان کی چیزوں کی کھپت نہ برطانیہ میں تھی نہ یورپ میں۔ ہندوستان کی بیرونی تجارت متاثر ہونے سے لاکھوں افراد بے روزگار ہو گئے، جن میں مسلمانوں کی بھی کثیر تعداد شامل تھی۔ تو یہ چند پوائنٹ تھے جو ہندوستان میں مسلمانوں کی معاشی محرومی کے حوالے سے بیان کیے گئے۔ ان پوائنٹس میں ہم نے اکثر جو چیزیں پڑھی ہیں وہ ان میں اگر ہم دیکھیں تو مسلمانوں کو خصوصی طور پر ٹارگٹ کیا گیا۔ ان کی زمینوں سے بے دخلی، کاروباروں کا بند ہونا، سرکاری ملازمت کے دروازے بند ہونا، جنگ آزادی کے بعد تمام تر ذمہ داری ان کے کھاتے میں ڈالنا۔ تو یہ وہ سوچ تھی انگریز گورنمنٹ کی جو وہ مسلمان کے خلاف رکھتے تھے، مسلمان کو ان طریقوں سے نقصان پہنچانا چاہتے تھے، وہ انہوں نے کیا، اور مسلمان اس ہندوستان میں جو کہ اس علاقے کے وہ کبھی خوشحال لوگ ہوا کرتے تھے، وہ اس قدر بدحال ہو گئے کہ 2 وقت کی روٹی کا حصول بھی ان کے لیے ناممکن ہو گیا۔ تو یہ تھے ہندوستان میں مسلمانوں کی معاشی محرومی کے حوالے سے کچھ پوائنٹ جو آپ کے سامنے اس سبق میں بیان کیے گئے ہیں۔ ان کو سمجھنے کی اور ان کو اچھی طرح نوٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی معاشی محرومی کے حوالے سے ہم گفتگو کر چکے ہیں، اس کے پس منظر کو بھی بیان کر چکے ہیں، اور معاشی محرومی کے حوالے سے چند پوائنٹ بھی آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں۔ تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ہندوستان پر مسلمانوں کی جب حکومت تھی تو یہ ایک خوشحال دور تھا، یہاں ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی تھی۔ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ دیگر اقوام جن میں ہندو بھی شامل تھے، سکھ بھی شامل تھے، سب کے سب خوشحال تھے، اور اس خوشحالی کو محسوس کرتے ہوئے دنیا کے دور دراز علاقوں سے لوگ آئے، افریقہ کے لوگ آئے، عرب سے لوگ آئے، یورپ سے لوگ آئے، انہیں ہندوستان میں تجارتی مواقع ملے، انہوں نے اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ ہندوستان کی خوشحالی افریقہ تک بھی گئی، عرب کے ممالک تک بھی گئی، یورپ تک بھی گئی، لیکن دیگر اقوام کے برعکس یورپی اقوام جو کہ نیت میں برے تھے، ان کی نیتیں خراب تھی، انہوں نے یہاں پر خوشحالی کو سمیٹنے کے ساتھ ساتھ یہاں کے علاقے کو نقصان پہنچانے کا پروگرام بنایا۔ اسی پروگرام کے تحت انہوں نے مسلمانوں کو آپس میں لڑایا، یہاں کی اقوام کو آپس میں لڑایا، اور حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ ہندوستان ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ آخر کار تمام ہندوستان پر انگریزوں نے اپنی حکومت قائم کر لی۔ حکومت قائم کرنے کے بعد انہوں نے ہندوستان کی تمام جو دولت تھی، ہندوستان کی تمام خوشحالی، اس کو سمیٹ کر یورپ لے گئے۔ یورپ جو کہ اس سے پہلے ایک پسماندہ علاقہ ہوا کرتا تھا، ہندوستان کی خوشحالی یورپ منتقل ہو گئی، یورپ خوشحال ہو گیا، ہندوستان بدحال ہو گیا، اور اس بدحالی کو انہوں نے آگے بڑھایا، یہاں کی عوام کو مزید لڑایا، ہندو کو مسلمان سے لڑا دیا،
مسلمان کو ہندو سے لڑا دیا، مسلمان کو مسلمان سے لڑا دیا۔ اس طرح کر کے انہوں نے ایک منظم گیم پلان کے تحت یہاں پر اپنے پنجے گاڑے، اور اس حوالے سے انہوں نے جو خصوصی طور پر ٹارگٹ کیا وہ مسلمانوں کو کیا، مسلمانوں کی جائیدادیں، ان کے کاروبار، ہر چیز تباہ کر دی۔ حالانکہ انگریزوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والے مسلمان ہی تھے، لیکن اس کا بدلہ انہوں نے کس صورت میں دیا کہ ان کی ہر چیز تباہ کر دی، آخر کار ان پر ملازمت کے دروازے بھی بند کر دیے۔ تو یہ وہ حالات تھے کہ مسلمان اس بات کو سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ انہیں بحیثیت مسلمان قوم اپنے لیے ایک الگ وطن حاصل کرنے کی ضرورت ہے، جہاں پر وہ اپنی کمزور حالت کو دوبارہ بہتر کر سکیں۔ اس سلسلے میں انہیں یہ بات سمجھ آئی، انہیں یہ بات سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ کوئی ایسا ملک ہونا چاہیے جہاں پر وہ اپنی آزاد حیثیت سے رہیں۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں کہ مسلمانوں کے ذہن میں الگ قوم کا ایک نظریہ آیا، الگ قوم کی سوچ آئی، اور اسی نظریے کے تحت پاکستان کی حصول کی کوشش ہوئی۔ تو وہ نظریہ کیا تھا؟ اس کو ہم دو قومی نظریہ کہتے ہیں، جس کے بارے میں ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے کہ دو قومی نظریہ کیسے پروان چڑھا، اس میں کیا 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 گیا، کن کن لوگوں نے اس میں اپنا کردار ادا کیا۔ تو اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ امید ہے آپ کو آج کی سبق کی سمجھ آئی ہوگی۔ اس حوالے سے اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہیں، کوئی چیز پوچھنا چاہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، جتنی بھی ہم یہ ریڈنگ کرتے ہیں اس کو آپ دوبارہ سے کرنے کی کوشش کریں۔ ہم نظریہ کے حوالے سے کافی باتیں کر چکے ہیں، نظریہ کی تعریف، نظریہ کے مآخذ، نظریہ کی اہمیت، نظریہ پاکستان کی تعریف، اور اس کے بعد نظریہ پاکستان کی بنیاد کو پڑھ چکے ہیں۔ یہ تمام چیزیں آپ کے علم میں ہونی چاہیے۔ ان کو آپ ایک بار دوبارہ سے اس کی ریڈنگ کریں، اور اگر ان تمام اسباق جو ہم پڑھ چکے ہیں ان میں کوئی چیز آپ کو سمجھ نہ آئے تو اس کے حوالے سے آپ سوال کر سکتے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے، ہندوستان میں مسلمانوں کی معاشی محرومی، یہی اصل بنیاد بنتا ہے مسلمانوں کو الگ قوم، الگ وطن کے حصول کے لیے ان کے ذہن میں ایک سوچ آتی ہے۔ اسی سوچ کو ہم دو قومی نظریہ کہتے ہیں، جس کے بارے میں ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں گفتگو کریں گے۔ آج کا سبق ہمارا انہی الفاظ پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ آپ اس سبق کو اچھی طرح سمجھیں، اس کو اچھی طرح اس کے پوائنٹس جو ہیں ان کو ذہن میں بٹھانے کی کوشش کریں، تاکہ جو ہمارا اگلا سبق ہوگا دو قومی نظریہ کے حوالے سے وہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے۔